وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة۔ ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کے حصہ محاضرات میں سے یہ 27واں محاضرہ ہے، جس کا عنوان یہ ہے قرآن حکیم کی 20ویں آیت اپنی نوعیت کے اعتبار سے، نوعیت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 نوع کی آیتیں ہیں، جن میں سے 7 حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہیں، 3 سابق انبیاء سے متعلق ہیں، 7 اور 3 10 ہو گئی، اور پھر 20 آیات ایسی ہیں جن میں نہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے نہ ہی سابق انبیاء سے وہ متعلق ہیں، مگر مرزا صاحب نے اپنے خصوصی اسلوب سے ان سے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کیا ہے۔ یہ تو ہے نوعی اعتبار سے، اور اگر رقمی اعتبار سے دیکھیں یعنی 7 پہلی، 3 دوسری، 10، اور اس اعتبار سے یہ 30ویں آیت بن جاتی ہے جن سے مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ استدلال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا کہیں ذکر نہیں۔ اس قرآنی آیت کا ترجمہ یہ ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ آپ کہہ دیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ تو گویا رقمی اعتبار سے یہ 30ویں آیات قرآنی ہے، جس کی بابت مرزا صاحب لکھتے ہیں بعض کفار کہتے ہیں کہ تو آسمان پر چڑھ کر ہمیں دکھلا تب ہم ایمان لاویں گے۔ ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دار الابتلاء میں کھلے کھلے نشان دکھلاوے، اور میں بجز اس کے اور کوئی نہیں ہوں مگر ایک آدمی۔ تو ہم اب اپنا جو مناقشہ شروع کرتے ہیں، تو اولاً ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو ترجمہ و تعویل کیا ہے اس آیت کا، تو اس میں اپنی طرف سے بہت سے امور کا اضافہ کر دیا، قرآنی الفاظ کی بالکل رعایت نہیں رکھی۔ پھر ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کا نشان مانگا تھا، اور انہیں صاف جواب ملا کہ یہ عادت اللہ نہیں کہ کسی جسم خاکی کو آسمان پہ لے جائے۔
اب اگر جسم خاکی کے ساتھ ابن مریم کا آسمان پر چڑھنا صحیح مان لیا جائے، یعنی یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ان کا طرز استدلال ہے، تو یہ جواب مذکورہ بالا سخت اعتراض کے لائق ٹھہرے گا اور کلام الہی میں تناقض اور اختلاف لازم آئے گا۔ لہذا قطعی اور یقینی امر یہی ہے کہ حضرت مسیح بجسدہ العنصری آسمان پر نہیں گئے، بلکہ موت کے بعد آسمان پر گئے ہیں۔ ثانیاً، مرزا صاحب نے معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزشتہ انبیاء کی ملاقات کا ذکر کیا ہے، جن میں حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، سب پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ان کے اسماء مبارکہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو بھی دیگر انبیاء سے ملاقات کے ہم مثل قرار دیتے ہوئے کہا، یہ مرزا صاحب کا قول ہے، کہ جس طرح معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی ملے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ملے۔ پس جس طرح موت کے بعد یہ سب اٹھائے گئے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موت کے بعد اٹھائے گئے ہیں۔ یہ ہے مرزا قادیانی کا قیاس۔ اب اس کا بطلان جو ہے، اس کی تحقیق اور مناقشہ اور نقاش ہمارے ذمہ ہے۔ شب معراج کو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے، اس کو مرزا صاحب نے دیگر انبیاء کی ملاقات کا ہم مثل قرار دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کو روحانی ملاقات قرار دیا، جیسے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ملاقات تھی۔ تو یہ مرزا صاحب کا اپنا قیاس ہے۔ اور کیوں انہوں نے یہ کیا؟ تاکہ وہ اس قیاس کے ذریعے ایک زندہ نبی کی وفات کو ثابت کر سکیں۔ مگر دوسری طرف قرآن کریم کی نصوص صریحہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اخبار صحیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر دال ہیں۔ ایک طرف مرزا صاحب کا قیاس ہے، دوسری طرف قرآن کریم کی آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ یقیناً یہ یعنی قرآنی آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تا قیامت اس موضوع پر امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے کافی و شافی ہیں۔ ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا معراج جسم سے ہوا، جسمانی معراج ہے آپ کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، یعنی دونوں طرف سے یہ جسدی ملاقات تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جسم مبارک سے معراج کی رات گئے آسمانوں پہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی آسمان پر اپنے جسد خاکی کے ساتھ مرفوع ہوئے، اور وہ بحالت حیات تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اور تاحال بھی حالت حیات میں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ملاقات کی 3 صورتیں ہیں، جس کا ذکر ہم اپنے پہلے محاضرہ میں بھی کر چکے ہیں۔ پہلی یہ کہ دونوں طرف سے جسمانی ملاقات ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات۔ دوسری یہ کہ دونوں طرف سے روحانی ملاقات ہو، جیسے کہ حضرت آدم اور ابراہیم کی ملاقات۔ تیسری یہ کہ ایک طرف سے جسمانی اور دوسری طرف سے روحانی ملاقات ہو، جیسے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء کے ساتھ ملاقات سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ مگر مرزا صاحب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کو دیگر انبیاء کی ملاقات پہ قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے، باطل ہے، نصوص شرعیہ کے خلاف ہے، اور پھر یہ مجمع علیہ حکم ہے کہ جو قیاس نصوص کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ فاسد اور باطل قرار پاتا ہے۔ ثانیاً ہم کہتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 93 ہے، وہ اس کے سباق میں کچھ تأمل کرتا کہ اس سے پہلے کیا بیان ہو رہا ہے، تو یقیناً وہ الحاد فی آیات اللہ کا مرتکب نہ ہوتا۔ اگر وہ اس کے سباق میں تأمل کر لیتا تو وہ اپنی تاویل باطل پیش نہ کرتا۔ اگر اس نے سباق کا مطالعہ کیا ہوتا تو پھر وہ اس آیت سے وفات مسیح پہ باطل استدلال نہ کرتا، اور اس پر اس آیت کریمہ کا صحیح مدلول بھی واضح ہو جاتا۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ ایک توجیہی کلمہ ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کیونکہ اس سے قبل قرآن کریم نے کفار کے ان تمام مطالبات اور ان کی مرضی کے مطابق ان کے مطلوبہ تمام نشانات اور ان کی اس طلب کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یوں ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا تم جیسے کہا کرتے ہو ہم پہ آسمان کی ٹکڑے کرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء، یا آپ کا گھر سونے کا ہو یا آپ آسمان پہ چڑھ جاؤ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، پھر ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، جب تک کہ آپ کوئی کتاب نہ لے آئیں جس سے ہم بھی پڑھ لیں۔ قل، اب اس سارے مطالبات کے بعد اللہ کی طرف سے جو رہنمائی اور توجیہی کلمہ ملا وہ یہ تھا کہ آپ ان سے کہہ دیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، بشر ہوں۔ تو یہ آسمان پہ چڑھنے
اس خاص مطالبے سے متعلق نہیں، یہ ان کے 6 مطالبوں سے متعلق ہے۔ تو قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، یہ کفار کے مندرجہ ذیل 6 مطالبات کے ذکر کے جواب میں فرمایا گیا، جن میں سے پہلا یہ تھا زمین سے چشمہ نکالنا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہونا جس میں نہریں بہتی ہوں، تیسرا آسمان سے کسی ٹکڑے کا بطور عذاب کے گرانا، چوتھا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مشاہدہ کرانا، پانچواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا گھر ہونا، نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان پہ چڑھے اور وہاں سے ایسی کتاب کو اتاریں جسے کفار بھی پڑھ سکیں۔ تو یہ 6 مطالبات ہیں۔ تو کفار کے ان مطالبات کے جواب میں یہ وحی ربانی ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا۔ تو ان تمام مطالبات کو، یا یہ جو 6 مطالبات ہیں، انہیں صرف ایک نقطے میں محدود کرنا اور پھر اس ارشاد گرامی کو کفار کی ایک طلب کا جواب بنانا، یہ سراسر باطل عمل ہے، ہرگز ہرگز درست نہیں۔ قرآن کا سباق نہیں مانتا اس عمل کو، کیونکہ یہ فرمان ربانی کفار کے صرف آسمان پر چڑھنے کے مطالبے کا جواب نہیں، بلکہ ان کے تمام مطالبے اور تمام تجاویز کا جواب ہے۔ اب اسے آپ صرف آسمان کے ساتھ خاص کر دیں، یا یہ ثابت کریں کہ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام بشر و رسول ہیں، لہذا ان کے لیے آسمان پہ جسد خاکی کے ساتھ چڑھنا مستحیل ہے، لہذا حضرت عیسیٰ کا رفع نہیں ہوا بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ باطل طرز استدلال ہے جس کا اس آیت کا سباق سراسر خلاف ہے، اور قرآن کریم کا یہ توجیہی جملہ اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ ہاں یہ قادیانی الٹی منطق ہے جس کے ذریعے وہ قرآنی مفاہیم میں رد و بدل کرتے ہیں اور اپنی مطلب برابری کی مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا یقیناً سراسر جہالت اور کھلا عناد ہے۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ کفار کا صرف 6واں مطالبہ مشکل ہے کہ کوئی بشر خاکی آسمان پر نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد ان کے دیگر تمام مطالب کو بھی مستحیل ماننا ہوگا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کفار کا صرف آخری مطالبہ جو ہے یہ غیر ممکن ہے، مستحیل ہے، اس کو پورا کرنا محال ہے، تو کیا ان کے جو دیگر مطالبے تھے جن میں سے ہم نے 6 ذکر کیے ہیں، 5 دوسرے جو ہیں وہ بھی مستحیل تھے؟ حالانکہ ایسی بات تو نہیں، وہ سارے مطالبے ان کے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوقات میں اسی دنیا میں ظاہر فرمایا۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ کفار کے تمام مطالبات، ان کی تمام تجاویز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر داخل ہیں، وہ ممکن الوقوع ہیں۔ اس کے لیے، اس قادر مطلق کے لیے ان کے مطالبات کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان خوارق عادت امور کا بطور معجزات واقعہ ہونا، یہ تو جا بجا قرآن حکیم کے اندر جو انبیاء کے مبارک قصے ہیں ان میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔
اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ واقعات اور معجزات ہیں جو واقعہ ہو چکے ہیں، لہذا کفار کے ان مطالب کا پورا کرنا قادر مطلق کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جن میں انسان کا آسمان پہ جانا بھی ایک مطالبہ ہے۔ مگر جو جواب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ دیں، اس کی آخر کیا حکمت ہے؟ تو اولاً ہم ان امور کے باری تعالیٰ کی قدرت میں ہونے کو بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس جواب پہ بھی باری تعالیٰ نے جو اکتفا کیا ہے اس کی بھی انشاءاللہ حکمت کو بیان کریں گے۔ اب آپ غور فرمائیں مطالبات کی فہرست میں پہلا یہ نبی حق کے ہاتھوں چشموں کا جاری کرنا، تو یہ بات ممکن الوقوع ہے، قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا آپ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ چشمے بھی نکلے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پتھر سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چشموں کا نبی کے ہاتھوں جاری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، یہ ممکن الوقوع ہے، اور یہ بطور معجزے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے جاری بھی فرما دیا۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشموں کا بہنا بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ پھر آگے دیکھیں، تأمل کیجئے کفار کے دوسرے اور 5ویں مطالبے کا، وہ کیا کہ رسول برحق کے لیے محلات اور انہار ہوں، یہ بھی مطالبہ ممکن الوقوع ہے۔ اس کا بھی ممکنات میں ہونا قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالی ہے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، سورہ فرقان کی 10ویں آیت ہے۔ وہ اللہ بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز آپ کے لیے محل بنا دے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو شیشے کے محل کا بھی ذکر ہے۔ سورہ نمل میں ارشاد باری تعالی ہے قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ محل میں چلیے، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں،
وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ قرآن حکیم میں تو اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر سے قیمتی جواہرات نکال لاتے تھے۔ پھر یہ مادی اشیاء اور یہ قیمتی خزینے اگر باری تعالی عام انسانوں کے لیے مہیا اور میسر کر سکتے ہیں تو انبیاء کرام جو اس کے محبوبین ترین بندے ہیں انہیں عطا کرنا اس کے لیے کیسے ممتنع ہو سکتا ہے؟ یا وہ ان پر اس میں کیوں بخل کریں گے؟ ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ زخرف میں یہ 33ویں سے 35ویں آیت تک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پہ تکیہ لگاتے ہیں اور یہ سب چیزیں سونے کی بنا دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ غور کریں کہ ان آیات قرآنیہ میں چاندی کی چھتوں، سیڑھیوں اور دروازوں اور طلائی تختوں اور تکیہ گاہوں کا میسر ہو سکنے کا بیان ہے، جو اس امر کی دلیل ہے کہ یہ تمام امور قدرت قادر مطلق میں داخل ہیں اور یہ تمام امور ممکن الوقوع ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز مستحیل اور ممتنع یا غیر ممکن نہیں ہے، نہ ہی ان کا حصول اور باری تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونا یہ انسانی طاقت سے خارج ہے۔ اب یہ دوسرا اور 5ویں مطالبے کا ہم نے ذکر کیا۔ تیسرا مطالبہ آسمان سے بطور عذاب کے ٹکڑا کرانا ہے، کیونکہ کفار کا یہ کہنا کما زعمت، جیسے تو گمان کرتا ہے یا جیسے تو نے گمان کیا، اس امر کی دلیل ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قرآنی وعید کو سن رکھا تھا۔ اولم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ تو اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ تو قرآن کریم نے آسمان کا گرنا یہ خود ذکر فرمایا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر ممکن الوقوع ہے، بلکہ قرآن نے تمام آسمانوں اور زمینوں کے گرنے اور ان کی زوال کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ فاطر میں ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے
کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے روز زمین و آسمان کے مکمل طور پر فنا ہونے کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ سورہ ابراہیم کی 48ویں آیت ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے تو یکتا ہے، بڑا زبردست ہے۔ تو یہ تمام تصریحات اس امر پر شاہد ہیں کہ آسمانی ٹکڑوں کا بطور عذاب گرنا یہ بھی قدرت الہی سے خارج نہیں، نہ یہ غیر ممکنات امور میں سے ہے۔ اب چوتھا مطالبہ ان کا کیا تھا کہ حق تعالی اور فرشتے یہ آپ کی صداقت کی گواہی دیں۔ تو یہ مطالبہ کہ حق تعالی اور فرشتے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیں، تو اس ضمن میں بہت سی قرآنی آیات شاہد ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یہ ارشاد ربانی ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، سورہ نساء 166ویں آیت ہے۔ لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آئیں بادل کے سائبانوں میں، فرشتے اتریں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب امور اللہ کی طرف ہی رجوع ہوگا ان کا۔ تو یہ 5 مطالبات تھے، اور پانچوں کے پانچوں نہ مستحیل نہ غیر ممکن، اللہ کی قدرت کے اندر داخل، اور یہ وہ امور جن کو اللہ نے دنیا والوں کو اپنے انبیاء کے ہاتھوں بطور خرق عادت کے کر بھی دکھایا۔ چھٹا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ بشر آسمان پر چڑھے، تو کسی بشر کا آسمان پہ قادر مطلق کے چڑھانے سے چڑھنا یہ کیسے ممتنع اور مستحیل ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں سے چڑھنے بھی لگیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ امر بھی ایسا نہیں جو خارج از امکان ہے، یہ بھی باری تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقربین اور سادات مرسلین کے لیے یہ کیسے مستحیل ہو جائیں گے یہ امور؟ پھر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب کا اترنا یہ بھی کوئی خارج از ممکنات یا مستحیل امور میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اے پیغمبر اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے ٹٹول بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر لوگ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے۔
اب حاصل کلام یہ ہے کہ کفار کے تمام مطالبات بشمول آسمان کے بشر پہ جانے کے یہ سب کے سب ممکن الوقوع امور ہیں، باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں، بلکہ کفار کو بھی اس کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی ہوا، وہ اس کے مدعی ہیں کہ میرا معراج جسمانی ہوا ہے، تو اسی لیے تو انہوں نے کتاب کی بھی ساتھ شرط لگا دی کہ آپ کہیں اپنے سابقہ آسمان پہ جانے کو حجت نہ پکڑیں۔ تو ان خوارق کے عادت امور کے مطالبات انبیاء و مرسلین کے ہاتھوں ظاہر ہونے کے لیے کرنا کفار کی طرف سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن امور ہیں، تبھی تو انہوں نے ان کی تجویز پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یہ بھی تسلی دی کہ اگر آپ ہمارے یہ مطالبات پورے کر دیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، وہ جو سمجھانا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ ان ممکنات کے موجود کر دینے اور کفار کی طلب کے مطابق ویسے معجزات پیش کرنا اللہ کی قدرت میں ہے، مگر حق تعالی شانہ یہ نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے پیغمبر کو یہ ہدایت دیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف بشر رسول ہوں۔ اب حکمت اس توجیہ کے اندر کیا تھی؟ باری تعالیٰ کے اس جامع اور کافی اور شافی فرمان کو کفار کی جملہ تجاویز اور مطالبات کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جواب سکھلایا، وہ یہ کہ آپ کہہ دیں سبحان ربی، میرا اللہ تعالیٰ پاک ہے، میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے تھے کہ یہ امور خوارق عادت جو بشر کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اس کی قدرت سے باہر نہیں، مگر اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ معجزات کو کفار کے مطالبے اور تجویز کے مطابق پیش کرے، بلکہ وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے انہیں پیش کرتا ہے۔ ہم اس پہ جو مفسرین نے لکھا ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ حلقے میں پیش کریں گے، اور اس مجلس کو اسی میں ہم ختم کرتے ہیں اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔